بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد. محترم و معزز ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سال نو یعنی کہ نیو ایئر کے بارے میں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جیسے نیا سال آتا ہے، نئے سال کے آغاز سے ایک دن پہلے یعنی 31 دسمبر کی رات کو دنیا بھر کے اندر لوگ نئے سال کی آمد کے موقع پر جشن مناتے ہیں، خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، مختلف تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن وہ جو محافل جو تقاریب کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، لگ بھگ اس کے اندر ساری چیزیں غیر اسلامی، غیر اخلاقی اور غیر شرعی چیزیں اس کے اندر ہوتی ہے. جیسے مثلا آتش بازی کرنا، شراب نوشی کرنا، کیک کاٹنا، ناچ گانا کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں. تو یہ جو سارے جو اعمال ہے، جو سارے جو کام ہیں، یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ غیروں کا عمل ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے. اب اس کے اندر کچھ ہمارے مسلمان، کلمہ گو مسلمان، ہمارے کچھ نوجوان اس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. ان تقاریب کے اندر، ایسی محافلوں کے اندر، ایسے اس طریقے کی جشن کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، جس کے اندر جو غیر شرعی چیزیں ہوتی ہے، غیر اسلامی اور غیر اخلاقی چیزیں ہوتی ہے، اس کے اندر شرکت کرتے ہیں، جو کہ گناہ کبیرہ ہے. اس سے ہر مسلمان کو دور رہنا چاہیے. خاص طور پر میں ہمارے نوجوان بھائیوں سے میں یہ گزارش کروں گا، ان سے یہ عرض کروں گا کہ یہ غیر اخلاقی، غیر اسلامی اور غیر شرعی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، اس سے اجتناب کرے، اور ہو سکے تو یہ کوشش کرے کہ اچھی محفلوں میں شرکت کرے. کیونکہ اکثر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ الحمدللہ خاص طور پر حیدرآباد کے اندر مختلف مقامات پر محفل نعت کا اہتمام کیا جا رہا ہے، یا دیگر اور بھی کئی دینی محفلیں منعقد کی جا رہی ہے. تو اگر آپ کے قریبی علاقے میں کہیں پر اس طریقے کا کوئی محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے، نعت پاک کی محفل ہے یا کوئی اور دینی کوئی محفل منعقد کی گئی ہے، تو ضرور اس کے اندر شرکت کریں. ان محافلوں کے منعقد کرنے کا مقصد بھی یہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمارے نوجوان ان برائیوں کی طرف جا رہے ہیں، وہ غیروں کے طریقہ اس کو اپنا رہے ہیں، غیر اخلاقی اور غیر شرعی چیزوں کے اندر اگر ملوث ہو رہے ہیں، تو ان سے ان کو روکا جائے، اور ایسی مبارک اور بابرکت محفلوں میں ان کو شرکت کا ان کو موقع ملے، ان برائیوں سے وہ بچ سکے. یہ ایک مقصد ہے. دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ یقیناً سال کا اختتام ہے. جب دوسرا دن جو صبح ہوگی تو وہ نئے سال کا پہلا دن ہوگا. تو رات میں اگر ہم اس طریقے سے محفل منعقد کریں گے، ذکر اللہ اور ذکر رسول کرتے ہوئے اس رات کو گزاریں گے، اور دوسرا دن جو صبح آئے گی، وہ جو نئے سال کا پہلا جو دن ہوگا، تو اللہ سے کامل یقین اور امید ہے کہ یقیناً اس ذکر اللہ، ذکر رسول کی برکت سے اللہ رب العزت پورا سال امن والا، سلامتی والا اللہ رب العزت بنائے گا، اور وہ پورا سال برکتوں والا اللہ رب العزت ضرور بنائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمد للہ رب العالمین.